That's one. And then coming to the judiciary, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس سندھ سے گلزار احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پہ ہیں, آپ کے پاس ایک بہت بڑا منصب ہے. سب جتنے بھی جوڈیشری میں ہیں, چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب, میری گزارش ہے کہ سر اپنے لوگوں کا آپ خیال کریں, اپنی ایون جوڈیشری نیٹ ورک کا آپ خیال کریں, اس ہائرارکی میں دیکھیں کہ کہاں. میں ایک عام سا شہری ہوں, میں تو یہ بول آپ کو سمجھا نہیں سکتا, آپ مجھ سے بہت بہتر جانیں. یہ ایک مثال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. یہ مثال دیکھیں, یہ ہیں مسٹر غلام شبیر سومرو صاحب, competent civil judge, himself deprived of justice since 2011. یہ ان کی میرٹ پہ یہ آئے, پوری سروس جب سے اپنا جوڈیشری سسٹم کا ایک حصہ بنے ایز اے سول جج, ایک بھی ڈیسیجن جو ہے ان کا, وہ کبھی بھی ان کی جو ہائر کورٹ تھی انہوں نے کبھی بھی ریبیوک نہیں کیا. No corruption, nothing at all, just because. Why was he deprived of his services and salaries, by the way? Salaries بھی بند ہیں. مطلب کمال یہ ہے, وجہ کیا تھی, وجہ شیئر کرنا بھی لازمی ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایک سپیریئر کی ایک دوسرے جج کے لیے, جو انہوں نے ان کے سپیریئر نے جو زبان خراب گفتار استعمال کی انہی کے ساتھ ون آن ون فون کال پہ, تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ سر وہ بھی ایک کمپیٹنٹ جج ہیں, اور اس طرح کی زبان جو ہے گالی گلوچ والی اور تحقیق اور بےعزتی کرنے والی, وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جیسا سینئر جو ہے وہ اس طرح سے کرے. وہ ان کا انا کا مسئلہ بن گیا. اس انا کے مسئلے کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملی ہے کہ یہ اس وقت سے لے کر ان کے اوپر پھر اے سی آر ڈالی گئی, اور اے سی آر میں کہا گیا کہ جی یہ جو ہے وہ نااہل ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ماتحتی کا حق ادا نہیں کیا. اچھا, اے سی آر بھی پرانی ہونے کے بعد, رولز آپ مجھ سے بہتر جان لیں, اے سی آر بھی پرانی ہو گئی, ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو اٹھایا گیا. بیسڈ آن دیٹ ان کی تنخواہیں بند ہیں. انہوں نے غربت میں سال سارے گزارے ہیں, اپنی جو کچھ بھی وکالت پھر کر کے اپنا گزر سفر کر رہے ہیں. ان کی سیلریز بند ہیں. سر جو انصاف اور عدل کے ادارے میں ہو, وہ عدل اور انصاف کی بات یہ کرے, سچ کہے, اس کو سزا دی جائے, پھر اسی کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہو. اس سے تو ہم وہی بات ہے کہ ہم ایک یہ میسج دے رہے ہیں کہ عدل اور انصاف کی بات کرو بھی مت. تو جب اگر ججز نہیں کریں گے عدل اور انصاف کی بات, تو وہ عدل اور انصاف عوام کو دے کس طرح سے پائیں گے؟ سو بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے. وہاں وہ ایک بچے کی مثال ہے, یہاں یہ ایک جج کی مثال ہے. بے شمار بچے اور بچیاں جو زنا بالجبر کا نشانہ بنے اور قتل ہوئے, اور ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. اسی طرح سے یہ ایک اور مثال ہے. اینڈ دس از ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل فار پاکستان. ان کا گزارش یہ ہے کہ ان کی بھی اپیل سنی جائے. اس طرح کے ججز تو ہمیں چاہیے جو اپنے سپیریئر کو بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ سچ کہہ سکیں. یہ کس طرح کی مثال ہم قائم کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک جونیئر جج نے سینئر جج کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ کہا کہ آپ ایک اور جج کو گالی گلوچ دے کر مخاطب نہیں کر سکتے یا اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو پینلائز کیا جائے اور اس کی تنخواہیں روکی جائیں, اور اس کی بیسک رائٹس اس سے, سروسز کے رائٹس اس سے چھین لیے جائیں, اور پھر وہ خود اور اس کے اہل و عیال غربت میں گزارتے رہیں. سو گزارش
یہی ہے تمام بالا افسران سے. خدارا دیکھیں فوراً عمل درآمد کریں. جہاں کمیٹی کی ضرورت ہے وہاں کمیٹی آپ اسٹیبلش کریں. جہاں آرڈرز کی ضرورت ہے وہاں آرڈرز آپ اپنے جاری کریں تاکہ عوام خواہ ایک بچہ ہو، نوید بروئی ہو، بچیاں ہوں بے شمار جن کے کیسز آج تک پڑے ہوئے کوئی انصاف نہیں ہوا، کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی سے لے کے پوری سندھ میں، کراچی سندھ کا ایک کونا کشمور تک جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ سارے پینڈنگ میں ہیں. کوئی اس پہ ڈیسیجن نہیں آیا، کسی کو سزا نہیں. دوسرا کہ جب دوسرا آن دی ادر اینڈ آف اسپیکٹرم جج خود، ان کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر سب عوام کا تو کچھ ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ I will speak with my English audience also جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.